نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دعا مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات کے ساتھ مروی ہے۔ اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، جمع کے لیے یا یقربنی الی حبک، جس کا معنی یہ ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ بے شک میں آپ سے آپ کی محبت کا سوالی ہوں، وحب من یحبک، اور ہر ایسے آدمی کی محبت کا سوالی ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ہر ایسے عمل کی محبت کا سوالی ہوں جو عمل مجھے آپ کے قریب کر دے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ آپ سے آپ ہی کی محبت مانگتا ہوں، اس آدمی کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے آپ کے قریب کرتا چلا جائے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اتنا کہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ کی مجھے محبت نصیب ہو۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوالی ہوں اتنا کہ آپ کی محبت مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہو، اور میرے مال سے زیادہ محبوب ہو، میرے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہو، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہو۔ روزے میں افطاری کے وقت ٹھنڈا پانی انسان کو کتنا محبوب ہوتا ہے، پر میں اے اللہ آپ کی محبت اس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا پانی محبوب تھا، لیکن فریج کا نہیں، برف کا نہیں۔ وہاں مدینہ طیبہ میں بیر غرس نامی ایک کنواں تھا، اب بھی ہے، الحمدللہ میں نے اسے دیکھا بھی، اور اس کنویں کا پانی پورے مدینہ طیبہ کے کنووں میں سب سے زیادہ میٹھا بھی تھا اور ٹھنڈا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پینے کے لیے اس بیر غرس سے پانی منگوایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ جب میں پردہ فرما جاؤں تو مجھے اس بیر غرس کے کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تو بیر غرس کے کنویں سے پانی لایا گیا اور پھر آپ کو غسل دیا گیا۔ تو وہ آج بھی کنواں موجود ہے، اس کو اوپر سے لوہے کے ڈھکن سے بند کیا گیا ہے، لیکن وہ آج موجود ہے، مگر اب اس میں پانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہو۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے نیک اعمال کرنا کوئی مشکل نہیں رہتے، گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں رہتا، محبت اگر اتنی ہے۔ جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے، آپ اس وقت دیکھیے، اس وقت یہی اللہ کی محبت میں کمی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر نافرمانی ہو جاتی ہے۔ جس وقت اللہ کریم کی محبت کامل ہے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کر لے، وہ آگ میں کود جاتا ہے مگر نافرمانی نہیں کرتا۔ نافرمانی ہوتی ہے اسی وقت جب اللہ کی محبت کی کمی، عبادت میں کوتاہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی محبت میں کمی۔ اگر وہ محبت کامل ہے تو پورے دین پر انسان آسانی سے چلتا رہتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں، یہ پورے دین پر چلنے کی بنیادی اسٹیم ہے۔ یہ اگر ہے تو پورے دین پر انسان چل سکتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو جبر سے کتنی دیر کھڑا کرے گا، زور سے کتنی دیر کھڑا کرے گا؟ محبت کھڑا کرتی ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ
جو ہوا تو وہ اس محبت و عشق کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ ابلیس نے کی تھی نافرمانی۔ ہمارے حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے لکھا کہ اس میں ابلیس میں 3 عینیں تو تھیں، چوتھی عین نہیں تھی۔ 3 عینیں کہ وہ زبردست عالم بھی تھا، عالم اتنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا دلائل دینے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے لہٰذا میں آدم سے افضل ہوں۔ یہ منطقی دلیل ہے اس کی، منطقی۔ تو اللہ کے سامنے وہ منطقی عقلی دلیلیں دینے شروع ہو گیا، عالم اتنا بڑا۔ فرمایا عالم کے ساتھ ساتھ عابد بھی، عبادت گزار اتنا کہ 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ کرۂ ارض اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کے نشانات سجدہ نہ ہوں۔ وہ اللہ کے سامنے جھکتا بھی رہا، عبادت بھی کرتا رہا، لیکن پھر بھی مقبول نہ ہوا، مردود ہوا۔ تیسرا عارف بھی تھا، عارف باللہ، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا، معرفت تھی اللہ کتنی عظیم ذات ہے۔ اس پر حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب دلیل دی۔ فرمایا عارف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فخرج منہا فإنک رجیم، ادھر سے نکل جاؤ تم مردود ہو، اللہ کا سخت غصہ تھا اس کی طرف متوجہ، تو اس وقت بھی قال فانذرنی الی یوم یبعثون، سخت غصے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے۔ اسے یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کی طرح غصے سے مغلوب نہیں ہوتی، اس غصے کی حالت میں بھی اللہ کبھی بندے کو، انسان کو محروم نہیں کرتا۔ کتنا بڑا نقطہ ہے کہ دیکھو ابلیس کو یہ بات پتہ تھی اللہ ناراض بھی ہوں، غصے میں بھی ہوں، اگر ان سے مانگا جائے تو عطا کر دیتے ہیں، تو اس وقت بھی چلتے چلتے وہ اللہ سے یہ مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ جا تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ تو یہ عارف اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ماہیت کو جاننے والا۔ تو یہ 3 عینیں اس کے اندر تھیں، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، چوتھی عین نہیں تھی، یعنی عاشق نہیں تھا۔ اگر اس میں عشق ہوتا تو پھر کبھی بھی یہ 3 دلائل قائم نہ کرتا، اسے کچھ یاد نہ ہوتا، سیدھا ریز ہو جاتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھی عین بھی عطا فرمائی، ان کی ذریت میں بھی رکھی عشق کا مادہ، اللہ کی ذات سے محبت و عشق۔ تو جس کا نتیجہ کیا کہ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ اللہ کے عاشق تھے، بڑے عاشق تھے، کہ حکم ہوا بیٹے کی گلی پر چھری چلا دو، محبوب بیٹا خواب میں دیکھا۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ نہ چلاؤ، عشق کہتا ہے ان کا حکم ہے چلا دو۔ تو گلے پر چھری چلا دی۔ ایک طرف یہ مصلحت کہ جی یہ نمرود ہے، بڑا وقت کا جابر ہے، وقت ٹلا لو کسی طریقے سے، حق بات کو توریہ کر لو تھوڑا سا تو میں آگ سے بچ جاؤں گا، لیکن نہیں، عشق کا تقاضا یہ تھا کہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، اگر جلتا ہو تو جل جاؤں۔ عشق جلانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت ہوگی انسان دین پر اتنا مضبوط ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق تھا، دین پر مضبوطی تھی۔ جب عشق میں کمزوری آتی ہے تو دین میں کمزوری آتی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی ایسی محبت نصیب فرما جس محبت کے بعد تیری نافرمانی محال معلوم ہو، تیری عبادت اس کے اندر کوتاہی میرے لیے ناممکن ہو جائے۔ تو یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اتنا ہی کر لیں، اللہم انی اسألک حبک، یا اردو میں اے اللہ مجھے اپنی کامل محبت نصیب فرما، اپنا کامل تعلق نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ مانگتے ہوئے شیطان کو یہ پتہ تھا غصے میں بھی مل جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی ایسی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، عام حالات میں ہمیں ضرور اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو رمضان کی ان دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔